کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یا حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی یعنی آمیزش کافور ہے۔ وہ کافور کیا، ایک چشمہ ہے۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے، اپنے محلوں میں سے اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے۔ متكئين فيها على الأرائك جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔
نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹھر. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے. قوارير من فضة قدروها تقديرا. کیسے شیشے چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی. عينا فيها تسمى سلسبيلا. وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور کنادیس کے. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے. إن الله كان عليما حكيما. بے شک وہ علم و حکمت والا ہے. يدخل من يشاء في رحمته اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، قرآن کریم کے احکامات پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع اگر دیکھا جائے تو بڑا زبردست موضوع ہے، بڑا زبردست عنوان ہے، ہمارے لہجے کیسے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، لہجے بعض اوقات انسان کی مینٹلٹی کو جو ہے وہ واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مینٹلٹی کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ انسان کے لہجے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف اپنا ہی سوچنے والا ہے یا دوسروں کی بھی فکر کرنے والا ہے۔ انسان کے لہجے بتاتے ہیں کہ یہ مفاد پرست ہے یا خیر خواہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا اظہار انسان کے لہجوں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ غور کریں گے۔ لہجہ ہے، رویہ ہے، یہ دونوں سملر چیزیں ہیں، برابر ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے بلیغ دعوت اسلامی جناب قبلہ سید قذافی حسین شاہ صاحب عطاری مدنی جیلانی ادامہ ذلہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا شاہ جی، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ ہمارے پروگرام کی رونق ہیں قبلہ خالد امیر مدنی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے HOD جناب حضرت مولانا محمد مہروز عطاری مدنی زیدہ شرفہ و لطفہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ مہروز بھائی کی ڈسکشن بڑی پیاری، یہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ اس عنوان پر۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی میلوڈیس اور بڑی ہی پیاری وائس ہے ہمارے حسان بھائی کی۔ انشاءاللہ حسان بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل، صحیح صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل، صحیح صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل، صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے سید، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب
کل مالک کل کے محبوب ہو تم خالق کل مالک کل کے کیوں خلق پہ قبضہ نہ ہو سرکار تمہارا کیوں خلق پہ قبضہ نہ ہو سرکار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا بگڑے ہوئے سب کام سنبھل جائیں اسی دم بگڑے ہوئے سب کام سنبھل جائیں اسی دم دل سے کوئی گھر نام لے ایک بار تمہارا دل سے کوئی گھر نام لے ایک بار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا امت کے ہو تم حامیوں غمخوار طرفدار امت کے ہو تم حامیوں غمخوار طرفدار اللہ تعالی ہے طرفدار تمہارا اللہ تعالی ہے طرفدار تمہارا وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا تم اول و آخر ہو تمہیں باطن و ظاہر تم اول و آخر ہو تمہیں باطن و ظاہر رب کرتا ہے یہ مرتبہ اظہار تمہارا رب کرتا ہے مرتبہ
جمیل رضوی اے گل وحدت بلبل ہے جمیل رضوی اے گل وحدت مل جائے اسے رہنے کو گلزار تمہارا مل جائے اسے رہنے کو گلزار تمہارا مل جائے اسے رہنے کو گلزار تمہارا وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلبل ہے جمیل رضوی اے گل وحدت، مل جائے اسے رہنے کو گلزار تمہارا۔ واہ سبحان اللہ، کیا زبردست کلام اور کیا ہی زبردست تخیل ہے حضرت خلیفہ اعلی حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی مداح حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا بیان کرتے اور سنتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ عنوان کی طرف اگر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، ہمارے لہجے، تو اس میں سب سے پہلی بات جو میں لینا چاہوں گا وہ یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ ہمارے جو لہجے ہیں یہ کچھ کلیکٹیو سے لہجے ہیں ہمارے، یعنی ہم نے لہجوں کا ایک کلیکشن جو ہے یوں کہہ لیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا بندہ ہے تو اس کے ساتھ یوں ہے، اس طرح کا بندہ ہے تو اس کے ساتھ یوں ہے، اور اس طرح کا بندہ ہے تو اس کے ساتھ یوں ہے۔ یعنی دیکھیے، ایک تو حفظ مراتب ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، حفظ مراتب ہے، منصب کا مرتبے کا لحاظ ہے، پاس ہے، جس طرح بندہ پیر صاحب سے ملتا ہے ویسے عام بندے سے تو نہیں مل سکتا۔ لیکن ایک جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی اگر تو کوئی اس درجے کا بندہ ہے تو اس سے میں نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، جو قولوا للناس حسنا میں آتا ہے، اور دوسرا ہے وہ کسی کو منہ ہی نہیں لگانا، جیسے نا بندہ سٹیکل صاحب بنا کے پوچھے، یا اس کو درخور اعتناج نہیں سمجھنا، بندے کو بات کرنے کے قابل نہیں سمجھنا۔ اس طرح کے افراد بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو مل رہے ہیں تو مسکرا کے مل رہے ہیں، مسکراہٹ تو سب کے لیے ہی ہونی چاہیے نا، ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے کل خالد بھائی سفر میں کر رہا تھا، کرنگی جا رہا تھا، تو کرنگی میں رستے میں میں نے ایک بعض کا جو محکمہ شاہرات ہوتا ہے اس نے کچھ سلوگنز اور کچھ یوں کہہ لیں کہ باتیں جو ہے وہ لکھ کے انہوں نے بورڈ لگائے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں کہ آپ اچھے جو ہے وہ پیغامات ہوتے ہیں اس میں کہ بھئی دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ لائٹس جو ہے وہ ڈم رکھیں، اس طرح کے وہ لکھے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے وہ دیکھا لکھا ہوا، انگلش میں لکھا ہوا تھا فریز، وہ اس میں یہ تھا کہ آپ مسکرائیں، یقین مانیے آپ بہت اچھے لگیں گے۔ تو مجھے یہ پڑھ کر بڑا مزہ آیا، یہ پڑھ کے مسکراہٹ بھی آئی، بالکل مسکراہٹ بھی آئی میرے چہرے پر۔ تو مسکرا کر بات کرنا اور ایک جو ہے وہ اچھے الفاظ سے جو ہے وہ گفتگو کرنا، یہ تو ہمارا رویہ اور لہجہ ہر ہی مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بھئی اس درجے کا بندہ ہے، کوئی خادم ہے تو اس سے ہم نے روڈ انداز میں بات کرنی ہے، کوئی پی این ہے جیسے آفس میں تو اس کو ذلیل معاذ اللہ سمجھ کے اس سے جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ
ایک شائستگی اور ایک مسکراہٹ اور ایک اچھے انداز میں بات کرنا، یہ کلیکٹیولی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ نہیں ہوگا، چونکہ یہ منصب والا ہے اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، عام آدمی ہے، تو اس سے تو نہ مسکرا کے ملنے کی ضرورت ہے، نہ اچھے طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر لبا ویکھی جائے کی ہوئے گا، اس طرح کا بھی انداز جو ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں ماشاءاللہ سے جو رویے ہیں، چاہے ہماری گفت و شنید ہے، چاہے ہمارا انداز ہے، ہمارے تمام چیزوں کے اندر بیسیکلی دیکھیں ہمیں رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کریمہ سے، آقا علیہ السلام کی طرز زندگی سے، آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں فرعون کے پاس، جی، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرمی سی گفتگو کرنی ہے۔ تو علماء اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے لہجہ جو ہے وہ نرم رکھنا ہے، جی، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ جی، تو اب یہ جو فرعون ہے خود معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں معبود ہوں، میری پوجا کرو۔ جی، تو معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کہ جو کہ معبود اپنے آپ کو معبود کہہ رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ نرمی جی، اتنا پسند فرماتا ہے کہ ترغیب دلائی اور ارشاد فرمایا کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرو۔ صحیح۔ تو اب پتہ چلا کہ جب فرعون کے پاس جانا ہے تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کریں۔ صحیح۔ تو اب اگر کسی اور کے پاس جانا ہے، کسی مؤمن کے پاس آپ گفت و شنید کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے، اور پھر اگر حسب مراتب آپ دیکھتے چلے جائیں، اگر وہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہے اور اگر اس سے کوئی قریبی آپ کا تعلق ہے، کوئی رشتہ بھی ہے، اور یوں مراتب بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اب اس کے ساتھ ہمارا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اصل میں اس سے تو انتہائی نرمی کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ مسکرا کر نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں نا تو مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر دیکھیں سلمان بھائی، مسکرانا بھی ہے اور سیڈ تاثرات بھی پیش کرنے ہیں، جیسا موقع ہے اس کے اعتبار کے ساتھ جو ہے انسان کو اپنا رویہ رکھنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں جہاں پہ کبھی انسان جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اب وہاں پر رویہ، انداز اور گفتگو کا انداز اور پھر چہرے کے جو ہے وہ ایکسپریشن اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جیسے سامنے والے کو لگے کہ جناب یہ مجھ سے اظہار افسوس کرنے کے لیے آیا ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں اپنا جو انداز جو ہے وہ انتہائی مشفقانہ رکھنا چاہیے، انداز انتہائی نرمی والا رکھنا چاہیے۔ اچھا جہاں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر میرا انداز جو ہے سخت ہو سکتا ہے، جی، تو سخت عمومی طور پہ دیکھیں جو صاحب منصب ہوتا ہے، آپ سے بڑا ہوتا ہے، اس سے کم ہی انداز جو ہے سخت ہوتا ہے۔ پتہ لگے کہ بھئی اگر اس کے ساتھ انداز سخت رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ اگر سامنے والے کا انداز جو ہے وہ سخت ہو گیا تو مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ جو مطلب جو ہے ماتحت ہوتا ہے یا منصب میں کم ہوتا ہے، یا پھر یہ لگا لیں کہ کسی بھی اس سے واسطہ کم ہوتا ہے، اس سے کم تعلق ہوتا ہے یا وہ سٹیٹس میں کم ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمومی طور پہ رویے بگڑ جایا کرتے ہیں، رویے جو ہے وہ نرمی والا رویہ رہتا نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ چلی جو ہے وہ مفتی قاسم صاحب کا عالیہ کی، تو فرما رہے تھے کہ مکہ مدینے کے سفر کے دوران، یعنی سفر کا معاملہ تھا، تو فرمایا کہ میں نے یہ انداز دیکھا کہ عمومی طور پہ جو شوہر ہے وہ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ اس کا رویہ بڑا عجیب ہے، یعنی بات بات پہ ڈانٹ دینا، بات بات پر ٹوک دینا، بات بات پر جو ہے اس کو جھاڑ دینا۔ تو فرمایا کہ حسن اخلاق جو ہے
وہ تو اپنے گھر والوں کے بہترین شخص سے قرار دیا گیا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا جو ہے وہ رویہ اچھا ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ جس کا حسن اخلاق اچھا ہوتا ہے، تو اپنے گھر کے اندر بھی جو زوجہ ہیں، عمومی طور پہ کیا ہے کہ بعض تو زوجہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، ان پر تو روب جمانا کیا ہے، ان کے اوپر روب جمانا بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ مرد جو ہے وہ ڈومینیٹ ہوتا ہے، اور وہ لیکن کیا ہے اب کوئی اور سنتا نہیں ہے تو وہ ساری باتیں گھر پہ آگے نکال دیں. تو ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انداز وہی رکھنا ہے جس کی ہمیں قرآن مجید حمید نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لب و لہجہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا، آپ کا جو گفتگو کا طریقہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا تھا، ہمیں اسی وہ طریقے کو اپنانا ہے اور اسی انداز کو لے کے چلنا ہے. اسی کے اندر جو ہے وہ دارین میں کامیابی اور کامرانی ہے. کیا بات. سبحان اللہ. سلیکٹو وہ نا رویے ایسے نہ بنائیں کہ باہر سیلز مین کا رویہ جیسے ہوتا نا، لہجہ، رویہ، بات کرنے کا انداز، ایک آئیڈیل انداز مجھے لگتا ہے سیلز مین کا انداز. تو سیلز مین والا جو انداز ہے نا، جس طرح وہ مسکرا کر، جس طرح وہ محبت کے ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ محبت کا اظہار بنا کر کے وہ جیسے وہ پیش کر رہا ہے، میرا خیال ہے ہر بندہ ویسا ہی رویہ گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، عام مسلمانوں کو ملتے ہوئے بھی اگر وہ اختیار کر لے نا مہروز بھائی، تو بہت سارے جو ایشوز ہیں یہ ریزالو ہو جائیں. سیلز مین کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس بات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے میرا مفاد، میرا مطلب، میرا فائدہ، میرا بینیفٹ اسی لہجے میں ہے. یعنی اگر آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اکثر سیلز مین یہاں مار کھا جاتے ہیں کہ جب خریدنے جاتے ہیں نا آپ تو بڑا مسکرا کے آپ کو وارم ویلکم بھی کیا جاتا ہے اور چائے شربت کا بھی پوچھا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے سر بھلے نہیں خریدیے گا، دیکھ تو لیں. ان کو پتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو 100 میں سے جو ہے نا 70 افراد بھی خرید بھی لیتے ہیں. صحیح. تو وہ لہجہ ہوتا ہے، لیکن جب یہی چیز واپس کرنے جائے تو لہجہ آپ کو بعض اوقات تبدیل ملتا ہے. تو سیلز مین کا جو لہجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کی ذات سے اسے ایک فائدہ مل رہا ہے. صحیح. اس کی کمپنی کو فائدہ ملے گا، وہ بھی فائدے میں آئے گا. تو اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کس چیز سے فائدہ ملے گا اور کس چیز سے نقصان ہوگا، تو اس کے لہجے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. صحیح. اور اگر لہجے کو دائمی طور پر ہمیشہ اچھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے، نیت کرنی ہے، تو اس کے لیے کسی ایسے انعام اور ایسے بینیفٹ پہ نظر رکھنا پڑے گی جو ہمیشہ حاصل رہنے والا ہو، یا ہمیشہ کا ہو، یا ایسا ہو طویل مدت ہو، یا اس وقت کام آئے جب کوئی اور بینیفٹ کام نہ آئے. تو اگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اپنے لہجے کو دیکھوں، یا میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں آپ اپنے لہجے کو دیکھیں. سلمان بھائی، ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ ہمارا لہجہ کیسا ہے، انسان خوب جانتا ہے کہ میرے گفتگو کا انداز کیسا ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی لہجے میں سختی ہے، یوں ہے، وہ ہے، لیکن اس کا انہیں کوئی نقصان بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ کیونکہ نقصان کو جو ہے ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے وہ اسے چینج کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور جہاں پہ یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ لہجہ رکھیں گے تو نقصان ہو جائے گا، وہاں پہ بالکل اچھے بچوں والا رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے. یعنی آپ نے جو بات کہی تھی ابھی پیچھے کہ کوئی پیون ہے یا کوئی ایسا فرد ہے کہ جو آپ کا کوئی نہ نقصان کر سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ لہجہ الگ ہوگا، اور جو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کے ساتھ لہجہ الگ ہوگا. لہٰذا اگر آپ کو لہجوں میں اپنے اچھائی رکھنی ہے، نرمی رکھنی ہے، اٹریکشن رکھنی ہے، دوسرے کے لیے پیار، محبت، خلوص، اپنائیت رکھنا ہے، تو پھر آپ اپنا لہجہ محض رضائے الہی کے لیے، ثواب آخرت کے لیے درست کیجئے. کہ اللہ اور اس کے رسول کو سخت مزاج لوگ پسند نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو نرم مزاج لوگ پسند ہیں. ہاں، وہ مقامات الگ ہیں، استثنائی صورتیں الگ ہیں کہ جہاں پہ نرمی نہیں چلتی، بلکہ وہاں پہ جو اس کا تقاضا ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے گا، وہ لہجہ اختیار کیا جائے گا. تو ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کو کاٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اس کا بھی ثواب آخرت میں اس کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. تو ہم جو اپنے لہجے ہیں، بات چیت کے انداز ہیں، محض اس لیے نہیں کہ سامنے والے کا اسٹیٹس ہے یا کوئی بینیفٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس لہجے کے ذریعے بھی میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں، اس لہجے کے ذریعے بھی میں اپنی قبر و آخرت کو سنوار سکتا ہوں. اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری کون سی عبادت، کون سی نیکی مقبول ہو جائے، منظور ہو جائے،
ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ ہمارے پاس کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی نیکی کر رہے ہیں، جو بھی اچھائی کر رہے ہیں، جو بھی اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کر آ رہے ہیں، اس پہ یہ امید رکھیں، اس امید پہ کریں کہ شاید اللہ پاک اس نیکی پہ راضی ہو جائے، شاید اللہ پاک میرے اس رویے پہ راضی ہو جائے، شاید اللہ پاک اس حقیر سے بیچارے سے جس کو معاشرے میں کچھ نہیں سمجھا جاتا، اس کی طرف مسکرا کر دیکھنے پہ میری بخشش فرما دے، اس کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ تو سلمان بھائی، جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی نا، یہ نیتیں ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ پھر ہمارے رویے بھی درست ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں اولیاء اکرام کو دیکھتے ہیں، بلکہ اگر ہم خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو دیکھیں تو آپ کے لہجے میں دیکھیے، قرآن کریم فرقان حمید نے کہا کہ اللہ پاک نے کہ محبوب ہم نے تمہیں ان کے لیے نرم مزاج بنا دیا، ان کے لیے نرم مزاج بنا دیا، اگر یہ تم ترش رو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ تم سے دور ہو جاتے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ رفعت، وہ عظمت، وہ اوصاف اللہ پاک نے عطا فرمائے، تمام انبیاء کو عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء سے بڑھ کر عطا فرمائے کہ لوگ کھچے کھچے چلے آئے۔ آپ کو صورت بھی ایسی عطا فرمائی کہ لوگ کھچے کھچے چلے آئے، اور سیرت و کردار اور لہجہ و گفتگو بھی ایسی عطا فرمائی کہ جو سنتا وہ آپ کی گفتگو کا اسیر ہو جاتا۔ تو ہم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، چوکنا بھی نہیں چاہیے اس سے۔ ہم بات بات میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے لہجے میں، اپنی گفتگو کے انداز میں، اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں، اپنے الفاظ کے انتخاب میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کامیابیوں کو دیکھیں نا سلمان بھائی، تو اس میں بہت بڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت جو تھی نا، وہ گفتگو کی تھی، بہت بڑی تربیت تھی۔ یعنی آپ دیکھیے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے سفارت کی جو خدمات تھی وہ انجام دی، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اس وقت کے ٹائکون تھے، وہ ایسی بات دنیا لرزتی تھی ان سے، ان کے پاس وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان گئے کہ جن کے پاس عالی شان کپڑے، یعنی قیمت کے اعتبار سے، نہیں تو ہمارے نزدیک تو جو صحابہ کے کپڑے وہی عالی شان ہے، واہ واہ واہ، تو قیمت کے اعتبار سے ان کے پاس عالی شان کپڑے نہیں تھے، پیٹ بھر غذا نہیں تھی، لیکن جب وہ جا کر بات کرتے تھے تو ان کے لہجے، ان کے رویے، ان کی باڈی لینگویج، ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کے الفاظ کا چناؤ، واہ، سامنے والے کو سننے پہ مجبور کر دیا کرتا۔ کیا بات ہے محروز، اور کتنے ہی پھر مانتے بھی تھے۔ تو آج ہم بھی گفتگو میں جو ہے نرمی لائیں، اپنی لہجے میں ایک انفرادیت لے کر آئیں۔ انفرادیت اس اعتبار سے کہ جو چیز کامیاب ہوتی ہے وہ منفرد ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے رویے ایسے بن گئے کہ جناب منہ بنا رہتا ہے، تو یہ اچھا رویہ نہیں ہے، لوگ آپ سے شاید دور بھاگیں گے اور آپ کو معاشرتی طور پہ بھی نقصان ہوگا، معاشی طور پر بھی نقصان ہوگا، اور یقینی طور پر اگر یہ رویہ شریعت کے خلاف ہے تو آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ مہروز بھائی، بڑی زبردست بات کی آپ نے ابتدا میں کہ سیلز مین کو چونکہ یہ ہے کہ مجھے بینیفٹ ہوگا، میرے ادارے کو بینیفٹ ہوگا، میری کمپنی کو بینیفٹ ہوگا، اس لیے وہ اچھے انداز کو اپنا رہا ہے اور محبت بھرا لہجہ اپنا بنا رہا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ ملحوظ خاطر رکھے، وہ اپنے ذہن میں اس بات کو جو ہے وہ رکھے کہ اگر میں اپنا رویہ اچھا بناؤں گا، میں اپنا انداز اچھا رکھوں گا، محبت والا رکھوں گا، خیر خواہانہ رکھوں گا، تو اس سے اللہ کریم راضی ہوگا۔ یہ جو بینیفٹ ہے، یہ جو فائدہ ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہمارے حال میں بس رحمت فرمائے کہ ہم خود غرضی سے تھوڑا نکل کے ہر وقت اپنے دنیاوی فائدے کے اعتبار سے ہی جو ہے وہ سوچتے رہنے کی بجائے اپنے اخروی فائدے پر بھی غور کریں۔ اور بعض اوقات مہروز بھائی یہ بھی دیکھا ہے خالد بھائی کہ ایک ہی دفعہ کی ملاقات بعض اوقات بندے سے آمنا سامنا ایک ہی دفعہ ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا اچھا آپ کا آمنا سامنا ہوا ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہی جس سے آپ نے اچھے انداز میں ملاقات کی ہوتی ہے وہ آ کے آپ کا پرابلم جو ہے وہ دور بھی کر دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی فائدہ مل جاتا ہے۔ لوگ اپنے مزاج، اپنے انداز، اپنے لہجے اچھے بناتے ہیں، اور یا تو اپنا نام بنانے کے لیے، یا تھوڑا مشہور ہونے کے لیے، یا کچھ اور اس طرح کے انداز اختیار کرنے کے لیے، تو ایک مسلمان کا انداز اچھا، خیر خواہانہ اور محبت بھرا انداز ہونا چاہیے۔ کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھی جائے، یہ بھی بات بندہ اپنے سامنے رکھے
کہ مجھے یہ انداز اپنانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اپنانا ہے. تو ملے جس کو بھی ملے، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ کسی کو ذلیل حقیر بیکار مت سمجھیں. ہم نے ایک وہ شعر پڑھا تھا میروز بھائی، خالد بھائی، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اور یہ قدرت کا کارخانہ بار بار سمجھا رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا. کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس سے الجھے ہوتے ہیں نا سلمان بھائی، یعنی آپ نارمل روٹین میں اس سے الجھ گئے، ہاں جی، کچھ سخت جملے کہہ دیے، کچھ انبن ہو گئی، معاملہ ایسا ہوا کہ وہ فرینڈلی پوزیشن نہیں رہی جی، اور جناب عالی پھر آپ انٹرویو کے لیے پہنچتے ہیں تو وہی آپ کا باس ہوتا ہے، انٹرویو لینے والا ہوتا ہے، انٹرویو پینل میں شامل ہوتا ہے، آپ کو کام کرانا ہوتا ہے، اور جب آپ پہنچتے ہیں تو جناب علی سیٹ پہ وہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ کسی تقریب میں پہنچتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، آپ کی جو ہے نا نگاہیں چار ہوتی ہیں اور ماتھا ٹھنکتا ہے، اور آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو کہتے ہیں کہ جی انہی کے بیٹے سے تو شادی ہو رہی ہے. تو جو ہے نا وہ اس وقت پھر انسان سوچتا ہے کاش اس وقت میں نے یہ نہیں کہا ہوتا، اور منہ چھپائے چھپائے پھر رہا ہوتا ہے. تو منہ چھپا کے نہیں، اپنا چہرہ و گردن اٹھا کر جئیں، عاجزی کے ساتھ اٹھا کر جئیں، اکڑ کے ساتھ نہیں، لیکن چھپانے کی ضرورت نہ پڑے. جی، اللہ اکبر. ذلیل و حقیر نہ سمجھیں خالد بھائی. یہ بڑی چیز آپ کے رویے کے اوپر جو چیز بڑی اثر انداز ہوتی ہے وہ کیا ہے، یعنی آپ کسی کو ویلیویبل سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور کسی کو سمجھ رہے ہیں یار ایویں ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے بس، اس کو پھر آپ اسی انداز میں جب آپ نے بنا لیا کہ بھئی یہ ایسے ہی ہے تو پھر آپ بات بھی اس سے جو ہے وہ ویسی کریں گے. تو ذلیل و حقیر نہ سمجھا جائے. کیا پتا آپ دیکھیں کہ ہم جس محبوب کریم کے ماننے والے ہیں ان کو اگر کسی دیوانے نے، کسی پاگل نے بھی ان کو اگر پکڑ لیا ہے اور ان کو اپنی بات کہہ رہا ہے تو وہ اس کی بھی سن رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تو یہ ہے کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ ہو اور بڑوں کے ساتھ ان کی عزت کی جائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حفظ مراتب بھی سکھاتے ہیں، اور اپنے جو اخلاق و کردار ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے یہ ہمیں سکھا گئے ہیں کہ انسان کا انداز کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کسی یہودی کا قرض تھا. اب یہ وہ بندہ ہے جس نے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا نہیں ہے ابھی، اور ہے بھی دوسرے مذہب کا، اور قرض اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، اور وہ آ کر مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے. یعنی اب وہ حقیر سمجھنے والی بات جو ہے نا، اس کو ذرا یہاں پر آپ اندازہ کیجئے گا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرنے لگتا ہے، باوجود یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ افراد ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینے آئے ہیں، وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. ایک فرد کے مقابلے میں وہ اتنے افراد جو وہاں سے سارا اپنا کام کاج، گھر بار، رزق، اولاد سب حضور پر قربان کر کے یہاں آئے ہیں، کیسا ٹیکا ہوگا. آج کے زمانے میں اگر ہمارا کوئی ایسا کلوز فرینڈ ہو جائے اور وہ بھی تھوڑا جاندار، مالدار، عزت دار، روب دار، یہ ساری دار والی چیزیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں تو ہمارے اپنے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے ہوتے. بندہ اپنے آپ کو خود بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور کہیں پر بھی چاہتا ہے گاڑی کھڑی کر کے جس کو بھی چاہتا ہے اس کا راستہ روک کر اس پر اپنے برتری کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے کہ وہ آ کے جب قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی تو تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. کہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر صحیح ہے، میں تمہارے پاس ہی بیٹھ جاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد نبوی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں. اس دن کی ساری نمازیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے پاس ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب مسجد نبوی میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تو بات ایسے پھیل گئی کہ حضور کہاں ہے. پتہ چلا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے پاس ہیں. تو بعض افراد آئے اور اس یہودی سے کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم نے ہمارے آقا کو قیدی بنایا ہوا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو آپ کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کا یہ رویہ درست نہیں ہے. ڈرانے دھمکانے لگے اس کو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ظلم کرنے سے منع فرمایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہی رہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیج دیا. جب مکمل دن گزر گیا نا تو اگلے دن کیا معاملہ ہوا، وہ بندہ کہنے لگا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے اپنی کتاب میں آپ کی نشانیاں پڑھی تھی. اللہ اکبر. میں ان نشانیوں کو آپ کے ساتھ میں دیکھنا چاہ رہا تھا. وہ کیا نشانیاں پڑھی تھی؟ وہ بندہ بیان کرتا ہے کہ میں نے توریت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ پڑھا تھا کہ محمد بن عبداللہ جن کی جائے پیدائش مکہ ہے اور جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے. اب ان کا مزاج دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے. کہتے ہیں توریت میں یہ لکھا ہے کہ نہ وہ سخت دل ہوں گے، نہ تند خو ہوں گے، نہ چیخ کر بات کریں گے، ان کی زبان فحش گوئی سے پاک رہے گی. میں نے ان تمام صفات کا امتحان آپ کی ذات سے کر لیا ہے اور ساری صفات میں آپ کو درست پایا ہے، لہٰذا میں کلمہ پڑھ کے آپ کا دین اختیار کرتا ہوں. اللہ اللہ. جب اخلاق ایسے پیش کیے جائیں نا کہ ہم باوجود یہ کہ افراد کا ایک گروہ ہمارے ساتھ ہے، طاقت ہمارے ساتھ ہے، روب ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود سلمان بھائی سب سے زیادہ پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میرا ایمان میرے ساتھ ہے. کیا بات. میں مسلمان ہوں، اللہ کریم کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی ہوئی تعلیمات میرے ساتھ ہیں. میں ایک وقت میں بہت ساری چیزوں کا تو دامن چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں اسلام کا دامن کیوں چھوڑوں؟ میں اخلاق کا دامن کیوں چھوڑوں؟ میں حیا اور اعلیٰ کردار کا دامن کیوں چھوڑوں؟ میری پہچان میرا کردار ہونا چاہیے، میری گفتار ہونی چاہیے، میرا لب و لہجہ ہونا چاہیے. لیکن ہماری کسی کی پہچان گالی دینا ہوتی ہے، کسی کی پہچان فلمیں دیکھنا ہوتی ہے، کسی کی پہچان گانے گانا ہوتی ہے. میری پہچان میرا ٹک ٹاک ہے، میری پہچان میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، میری پہچان میرا یوٹیوب چینل ہے. ان ساری چیزوں میں اسلام کہاں ہے جس کی وجہ سے آپ بحیثیت بندہ مسلم پہچانے جائیں؟ اللہ. آپ فنکار کی حیثیت سے پہچانے جا رہے ہیں، آپ گلوکار کی حیثیت سے پہچانے جا رہے ہیں، آپ ایک کھلاڑی کی پلیئر کی حیثیت سے پہچانے جا رہے ہیں، اور بہت ساری حیثیات ہیں. لیکن ان ساری حیثیات میں کہیں آپ کا یہ کردار دکھتا ہے کہ آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، آپ ان کے کردار کو فالو کرنے والے ہیں، آپ ان کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں. اگر یہ بھی نظر آ جاتا ہے نا تو ہمارے لہجے بھی درست ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے معاملات بھی درست ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے اخلاق بھی درست ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کا فائدہ نہ صرف تنہا میری ذات پر پڑے گا بلکہ میرے ارد گرد کے لوگ بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے. کہا جاتا ہے انسان اپنے مزاج کا قیدی ہوتا ہے. کیا بات. جیسا اس کا مزاج ہوگا لوگ اس سے اسی طرح کی بات کر رہے ہوں. اگر یہ تند خو ہوگا نا تو پھر یہ ایسا قیدی ہوگا جس قیدی کو کھانا بھی نہیں پوچھا جاتا، بھائی تو کونے میں پڑا ہے تو پڑا رہے. لیکن اگر یہ نہ ہی چھیڑو، ہاں چھیڑ کچھ کر گئے نا آگے سے کچھ اور ہی نہ بول دے، ٹھیک ہے جدھر ہے ادھر رہنے دو اس کو، ٹھیک ہے. اس سے نہ کچھ پوچھا جائے گا، اس سے کوئی ہمدردی بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر بندہ ملنسار ہوگا، نرم خو ہوگا اور مسکرانے والا ہوگا جیسے شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی پریشانی اس کے پیشانی سے ظاہر ہو جائے گی، اس سے ہمدردی کی جائے گی، اس سے محبت کی جائے گی، وہ ایکسیسیبل ہوگا. تو جب وہ ایسا رویہ رکھنے والا ہوگا کہ وہ دوسروں سے ان کا مزاج پوچھتا تھا، ان کے حالات پوچھتا تھا، جب اس پر کوئی بات آئے گی اس سے بھی پوچھا جائے گا. آپ کے رویے کا رزلٹ آپ کو اللہ کریم دنیا میں بھی عطا فرمائے گا. اور اگر یہ بات ہو کہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے جی رہا ہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اگر میرے اخلاق میں بہتری محض اس لیے ہوگی کہ مجھے ریوارڈ جو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے، تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا، آخرت کا تو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ کیا دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. ذلیل اور حقیر نہ سمجھیں کسی کو. اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی پیغام اور یہی انداز. صوفیاء نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے اور بتایا ہے کہ جب بندہ شفقت کر رہا ہے، مہربانی کر رہا ہے، تو وہ آفتاب کے جیسی ہو، پھر سب کے لیے ہو. جس طرح سورج سب کو روشنی دے رہا ہے،
ویسے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ شفقت والا معاملہ یہ سب کے ساتھ رکھے، یہ پیار بھرا اور ایک محبت بھرا لہجہ جو ہے یہ سب کے ساتھ رکھے. اور سب کے ساتھ رکھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک دفعہ مل رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی رکھیں، اور رستے میں کسی نے اگر آپ کو سلام کیا ہے، کسی اسلامی بھائی نے سلام کیا ہے تو اس کو سلام کا جواب بھی دیں، اور اس سے جو ہے وہ خندہ پیشانی سے پیش بھی جو ہے وہ آنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کا بھی خیال کریں کہ اگر ہمارے کسی انداز سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور ناحق تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں اس کا بہرحال ازالہ بھی کرنا چاہیے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، فضل و کرم فرمائے. اللہ امیر سنت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا لہجہ، انسان کا مزاج، انسان کا رویہ تو عمومی طور پر اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ظاہر سی بات ہے انسان بھی ہے، لیکن کچھ دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ ساتھ میں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. انداز، مزاج اچھا ہونا چاہیے. یہاں یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ اسلام نے بڑے واضح انداز میں بتایا ہے کہ اگر غیر مرد غیر عورت سے بات کر رہا ہے تو وہ کیسے کرنی ہے اور کب کب کرنی ہے، اور عورت اگر مرد سے بات کر رہی ہے تو اس کو انداز جو ہے وہ کیا اختیار کرنا ہے. ایسا انداز جو ہے وہ نہ اختیار کرے کہ جس سے کسی کے دل کے اندر کوئی شیطان جو ہے وہ اپنا کھیل جو ہے وہ پیدا کر سکے. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. مرد کو مرد سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، بھائی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہ بھی ہمیں رہنمائی ملی ہے. اور اگر کوئی ضرورت ہے اور کسی خاتون کو کسی مرد سے بات کرنی ہے تو اس کو کیسے بات کرنی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو جو حکم ارشاد فرمایا اس میں خواتین کے لیے بھی حکم جائے گی بیان فرمایا. وہ کیا ہے خالد بھائی؟ میں چاہوں گا آپ وہ آیت کریمہ اور اس کے تحت کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا نے باقاعدہ اس عنوان کو بیان فرمایا اور یہاں تک ارشاد ہوا جب کسی سے ضرورتاً بات بھی کرنی ہو تو پھر بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لہجے میں ایسی نرمی نہ ہو جس سے جس کا دل پہلے ہی برا ہے وہ گندی لذت حاصل کرے اور اس سے تلذذ لے اور مزید اس کی طرف مائل ہو، کیونکہ اٹریکشن والا رویہ نہ ہو. بالکل، کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آوازیں نا بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. کوئی آپ کو چیخ کر بلائے سلمان بھائی جی، یا جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ ایک دم گر جاتا ہے، آپ فوراً بھاگ کر اٹھیں گے، کچھ بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو ایسا لگا کہ بچے کے گرنے کی آواز ہے، آپ فوراً اٹھ کے اس کے پاس جائیں گے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گرنے کی آواز تو آئی لیکن وہ بچہ نہیں تھا، برتن تھا. اب آپ کے اٹھ کر جانے میں فرق ہوگا. کوئی آپ سے محبت سے بات کر رہا ہے، نرم انداز سے بات کر رہا ہے، اس کا اثر آپ پر الگ پڑے گا. معتدل انداز سے بات کر رہا ہے، اس کا انداز اور اثر الگ ہوگا. اور اگر کوئی سختی سے بات کر رہا ہے اس کا انداز الگ ہوگا. تو ہم دیکھیں کہ ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کو مائل کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں اس کو جس لیے مائل کر رہا ہوں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جس لیے اٹریکشن میں چاہ رہا ہوں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ بلکہ ہمارے اسلام نے تو یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی گھر میں بھی آیا ہے اور دروازہ نوک کیا جاتا ہے اور اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے، اور اگر وہ پوچھنے والی خاتون ہو تو ایسے سخت لہجے میں پوچھے کہ جس سے دل گندی لذت کی طرف نہ جائے، بلکہ ایک بارڈر قرار دے دیا گیا، بارڈر بنا دیا گیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور عقل و فہم رکھنے والا فرد اس بات کو سمجھ سکتا ہے. صحیح بات. جان بوجھ کے بے وقوف بننا، جان بوجھ کے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے شاہد اس طرح کی بات کرنے والے خود ہوتے ہیں. آنکھوں دیکھی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. اور جب یہ ذوق ہوگا نا کہ مجھے احکام اسلام کے مطابق ڈھل کر اپنی زندگی گزارنی ہے، تو پھر ساری باتیں اسلام کی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. کیا بات. لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم وہاں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہونا یہ چاہیے کہ میں دیکھ لوں کہ فتنے کا دروازہ کہاں کھل رہا ہے. صحیح. اور اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. صحیح. یہ بتا دیتا ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ میں غلط جا رہا ہوں. اب اس میں آپ دل کو پھسلا رہے ہو
یہ دل کی بات مان کر ایک اسٹیپ پیچھے آ رہے ہو، اس میں یہ سارا معاملہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. اس وقت کا جو لمحہ ہے، شیطان بھی کھیلنے کے اوپر پورا تیار ہے کہ بندے سے کھیل جائے. وہ بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو، کیا بات، وہ راضی رہے، اس کی رضا مل جائے، میں وہ کروں جو اللہ کو راضی کرنے والا. درست فرمایا. اور دو لفظوں کی آسان سی بات یہ ہے کہ خواتین کا جو انداز ہے یہ غیر محرموں کے ساتھ اٹریکشن والا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی بات میرا خیال ہے اس عنوان پر یہ کافی ہے. اور ہم اب تھوڑا اتنی بات اس عنوان پر میرا خیال ہے کافی ہے. آگے چلتے ہیں. میرا بھائی ایک اور بات بھی میں چاہ رہا ہوں اس پر ہم گفتگو کریں کہ انداز لوگوں کے بدل جاتے ہیں، لہجے تبدیل ہو جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، اور لوگ بولتے ہیں یار اس کا رویہ بدل گیا، اس کا لہجہ بدل گیا، اس کا انداز بدل گیا، اس کا طریقہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. اچھا بدل گیا ہے یہ تو نوٹس ہو رہا ہے، کیوں بدلا ہے وہ جو پوائنٹ ہے نا جی وہ شاید فراموش ہے. کیا کہیں گے؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ کے پنجابی کا ایک شعر، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، ہاں جی، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. صحیح. تو جو لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے ارد گرد، جی، یہ آپ کے لہجے تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. جی. ایک تو یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ ایک بندے کا لہجہ اپنا اچھا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے، اس کی طبیعت اچھی ہے، وہ طریقے سے بات کرنا چاہتا ہے. جی. لیکن سامنے والا جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ایسے اسے بند کمرے میں کر دیتا ہے، بند گلی میں لے جاتا ہے، ایسے بند گلی میں لے جاتا ہے کہ اب اس کا لہجہ بدل ہی جاتا ہے. یہاں پہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا کہ اس کو بدل دینا چاہیے، درست کیا نہیں، لیکن تحمل کا اور صبر کا ایک نہ ایک سٹیج ہوتا ہے ہر کسی کا. ٹھیک. تو آپ کسی کو اتنا نہ آزمائیں کہ اس کے تحمل اور اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. برتن چاہے جتنا بڑا ہو جائے، ٹینک چاہے جتنا بڑا ہو جائے، لیکن کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آ کے نا اس کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، اور پھر جب پیمانہ لبریز ہوتا ہے پھر چھلکتا ہے. اب جب چھلکتا ہے نا تو لوگوں کو چھلکنا نظر آ رہا ہوتا ہے، مجھ سمیت دیگر افراد کو، کہ جناب یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ بھی تو غور کریں کہ آپ نے کیا کیا. ایک بات کو 10 دفعہ آپ کو سمجھا دیا گیا، اور مزے کی بات یہ 10 دفعہ آپ نے کہا سر میں سمجھ گیا ہوں، بھائی میں سمجھ گیا ہوں. اب جب آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جناب؟ تو یہ کیا ہوتا ہے. اور بعض اوقات بالخصوص کیفیات ایسی ہوتی ہیں سلمان بھائی کہ وہ کام بڑی نزاکت والے ہوتے ہیں. ایک چیز سمجھا دی ہے کہ جی یہ نہیں پکانا ہے یا یہ پکانا ہے، یہ فائل یہاں پہ رکھنی ہے، یہ فائل وہاں اٹھا کے لے کے جانی ہے، اس ٹائم تک رپورٹ آ جانی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہماری روٹین لائف میں ہوتی ہے نا، ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سمجھا دیا، اور اگر سامنے والا یہ کہہ بھی رہا ہے کہ جی میں سمجھ گیا ہوں، اب جب آپ سمجھ گئے تو پھر اس کے برعکس کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ ان افراد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ساری غلطیاں کرنے کے بعد، گویا اردو میں ایک محاورہ ہے کہ دم پہ پیر رکھنا، تو وہ دم پہ پیر رکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں سامنے والے کی چیخ بھی نہ نکلے، تو ایسا نہیں ہوگا. جب آپ کا رویہ چینج ہوگا، ایک ہی غلطی تسلسل کے ساتھ کی جائے گی تو عین ممکن ہے سامنے والے کے صبر کا پیمانہ بھی لرز جائے اور چھلک جائے. تو لہٰذا آپ اپنے اوپر بھی غور کریں. اس کو ایک اور سینیریو میں بھی دیکھیں سلمان بھائی کہ بعض اوقات لوگ آپ کا رویہ بناتے ہیں، یہ کچے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے حوصلے بلند ہو جائے اور ایسے مضبوط ہو جائیں کہ ہم لوگوں کی باتوں کے بجائے اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام کے جو احکام ہیں اس کے مطابق اپنی گفتگو، اپنے لہجے، اپنے رویے کو رکھیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ معاشرے میں لوگ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس لہجے پہ چلیں گے، کس رویے پہ چلیں گے. صحیح. بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ بڑے اچھے ہیں، جی بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے تحمل مزاج ہیں. تو بالکل ہم نرسری کلاس کے بچے کی طریقے سے جو ہے نا وہ تحمل اور نرمی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا. جیسے وہ نہیں ہوتا نرسری میں KG 2 میں اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں، ٹیچرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بچہ تو بہت اچھا ہے. اب وہ شرارتی بچہ ہے، لیکن ٹیچر نے کیونکہ کہہ دیا یہ بچہ بہت اچھا ہے، اب وہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک رویہ یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے لوگ کہہ رہے نہیں جی ان کو کچھ نہیں کہنا، آپ سر سے ایسے بات نہیں کریں، بھائی سے ایسے بات نہ کریں، غصہ آ گیا نا پھر آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. وہ بیٹا بس سن رہا اللہ کا بندہ. اچھا وہ دوسرا جو ہے وہ اسے اریٹیٹ کر رہا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ اپنے ہی مائنڈ سیٹ میں نا اپنی شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ کوئی اور کر رہا ہے کہ حضرت غصے کے تیز ہیں، حضرت کا لہجہ ایسا ہے، حضرت کو غصہ آ گیا تو پھر یہاں پہ کچھ باقی نہیں بچے گا. تو پھر جب وہ بلاسٹ ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی کیفیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے اکسانے کی وجہ سے بلاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں.
تو ایسے لوگوں کو چاہیے غور کر لیں کہ زندگی آپ کی ہے، رویہ آپ کا ہے، اسے دوسروں کو اس کا اسٹیئرنگ دینا ہے یا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. تو لوگ تو اسی طرح کے مزاج کے ہیں، کبھی تعریف کریں گے، کبھی برائی کریں گے، کبھی کہیں گے حضرت سے اچھے اخلاق تو کسی کے ہے نہیں، کبھی کہیں گے حضرت سے برے اخلاق کسی کے نہیں ہے، سخت مزاج کوئی نہیں ہے، غصیلا کوئی نہیں ہے. تو اگر لوگوں کے کہنے پہ آپ چلیں گے تو آپ کی زندگی بیلنس نہیں ہوگی، آپ کا رویہ بیلنس نہیں ہوگا، آپ کا ایٹیٹیوڈ بیلنس نہیں ہوگا، آپ کا لہجہ بیلنس نہیں ہوگا. اور پھر یہ چیز ہمیں خود ہی طے کرنی ہوگی سلمان بھائی کہ ہمیں کہاں پہ، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، کہاں پہ ہمیں کیسا رویہ رکھنا، یہ بڑی کاریگری کی بات ہے. صحیح. تو اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. یہ جو ہے تجربات سے، مشاہدات سے سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں پہ کیا رویہ رکھنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں بڑی موٹی سی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گی. جیسے آپ کا اور میرا تعلق جی، تو آن ایئر اسکرین پہ تو ظاہر سی بات ہے ہم موضوع پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آف ایئر جب ہوتے ہیں تو ہم مختلف امور پہ، مختلف باتوں پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. جی، اور بعض اوقات ہمارے رویے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتے ہیں جی، وہ نرمی پہ مشتمل ہوتے ہیں، جی، اور بعض اوقات آرڈر پر بھی مشتمل ہوتے ایسی ہیں. بات. ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا ہمارا ایسا ہی معاملہ ہے. الحمدللہ. تو سلمان بھائی مجھے کہہ دیتے نہیں میروز بھائی یہ کام کرنا ہے، بس میں نے بتا دیا کرنا ہے، ٹھیک. اچھا ایسے ہی میں بھی کہہ دیتا ہوں. تو یہ ہمارا ایک تعلق ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، اس کو ریئلائز بھی کرتے ہیں. یہی رویہ اگر میں اور آپ، مدنی چینل پہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کئی رستے میں مل جاتا ہے، اس کے ساتھ اپنائیں گے نا، اس کو ہضم نہیں ہوگا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، اور ایک نیگیٹو پرسیپشن جو ہے وہ اپنی مائنڈ سیٹ میں ہمارا لے کر جائے گا. تو آپ نے طے کرنا ہے کہ کس کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہوگا. نرمی، حکمت، اور کہیں کہیں ضرورتاً سختی، یہ لہجے کا حصہ ہونا چاہیے. اور جیسے گیئر ہوتے ہیں نا گاڑی میں، ہاں جی، اب تو خیر آٹو آنے لگی ہیں، لیکن جو کچھ ابھی بھی آٹو بھی آتی ہے، اس میں بھی تو ہے نا بھائی، ایک پی ہے، پارکنگ ہے، تو اس کے اندر آپ نے جو گیئر ڈالنے نا، گاڑی ایک ہی گیئر پہ نہیں چلتی کبھی. ایسی بات. تو اب آپ دیکھ لیں کہ سیدھی سڑک پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، گلیوں میں جا رہے ہیں، آپ جو ہے برج چڑھ رہے ہیں یا برج اتر رہے ہیں، تو ہر جگہ پہ آپ کو ایک الگ گیئر استعمال کرنا ہوگا. اور یہی ایک ڈرائیور کی مہارت ہوتی ہے کہ وہ صحیح وقت پہ صحیح گیئر لگائے. کیا بات ہے. تو اسی طریقے سے گفتگو جو ہے، آپ کے لہجے جو ہیں، یہ ایک فن ہے، اور یہ سیکھنا پڑتا ہے. لوگوں نے اس کو وہ دوسرا والا فن بنایا ہوا، انگلش والا فن بنایا ہوا کہ کر لو جی، فنی ہے، کھیلنا ہی ہے تو کھیل لو، کچھ بھی ہو جائے گا، ہارے یا جیتے. تو یہ انگلش والا فن نہیں ہے، یہ اردو والا ایک فن ہے، ایک چیز ہے جو آپ کو سیکھنی پڑتی ہے. اور یہ خود اپنے آپ سے سیکھ سکتے ہیں خالد بھائی. ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کتنی بار ایسا ہوتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو آبزرو کرنا شروع کر دے نا، ہم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو آبزرو. اچھا دوسروں کو بھی آبزرو کرے نا، تو اللہ کرے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سوچ تھی مبارک، اس کا فیضان نصیب ہو جائے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق اتنی بلندی پہ کیسے پہنچے، اتنی اچھی اچھی عادتیں آپ میں کیسے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے جس کسی میں کوئی بری حرکت دیکھی، کوئی ناگوار بات محسوس کی، تو میں نے نیت کر لی کہ یہ میری زندگی میں نہیں آئے گی، یہ میرا حصہ نہیں بنے گی. تو ہم لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کریٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں خالد بھائی، ادھر انہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ادھر انہیں لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، ادھر یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، ادھر تھوڑا سا مسکرا کے ہی بات کر لیتے. بھائی وہ تو کر لیتا، لیکن آپ کوئی آسمان سے تھوڑی آئے، آپ بھی اسی دنیا کا حصہ ہے. جو سچویشن اس کو درپیش آئی ہے، یہ آپ کو بھی کبھی نہ کبھی آئی ہوگی یا آ سکتی ہوگی. تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ جناب میرے ساتھ جب ایسا ہونا ہے نا، اللہ نہ کرے ایسے ملتا جلتا واقعہ ہونا ہے، تو پھر میں نے کیا رسپونڈ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، کھلے آنکھ کا آج موضوع ہے، یہ ساری چیزیں محض اس سے نہیں آ جائیں گی. ہاں اس سے آپ کو کی پوائنٹس مل جائیں گے، اللہ نے چاہا تو، اللہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ ہم بیان کر سکیں، تو کی پوائنٹس مل جائیں گے امیر اہل سنت کے فیضان سے. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس کو اوبے کرنا ہے، آپ نے اسے فالو کرنا ہے، آپ نے اسے کاپی پیسٹ کرنا ہے اپنی ریئل لائف کے اندر. تو انشاءاللہ پھر آہستہ 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 بہتری بھی آنے لگے گی، اور لوگ آپ کے رویے کا بتائیں گے. مرحبا. ایک اور بات بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، رویے لہجے بدلتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات جو جس کا لہجہ بدل رہا ہے اس کا قصور نہیں ہوتا، یہ سامنے والے کا بھی کوئی قصور ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر، اگر آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور آپ لیٹ آ رہے ہیں، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور آپ کو جو ٹاسک دیا گیا ہے آپ اس میں نیگلیجنس کرتے ہیں. آپ اگر اسکول میں پڑھتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں، کوچنگ میں ہیں، کہیں پر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور
وہاں آپ کو جو اسائنمنٹ دی جا رہی ہے یا جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے یا جو آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، جو لیسن مل رہا ہے، جو تھیسس مل رہا ہے، نہ آپ سبق یاد کر رہے ہیں، نہ آپ وہ تھیسس لکھ رہے ہیں، نہ آپ وہ جو آپ کو کام دیا گیا ہے وہ کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ ہے، کام مل رہا ہے تو وہ نہیں کر رہا، سبق یاد کرنے کا ہے تو وہ نہیں کر رہا، اور اگر کچھ پریکٹیکل کا کہا جا رہا ہے کہ پریکٹیکل بھی کرنا ہے وہ بھی نہیں کر رہا. مجھے بتائیے کہ ٹیچر کے لہجے پر کیا شکایت کی جا سکتی ہے ایسی صورتحال میں؟ یہ ٹیچر یہ اچھے انداز میں بات نہیں کرتا، یا اس ٹیچر کے اندر جو ہے وہ کائنڈنس نہیں ہے، مہربانی والا انداز نہیں ہے. ٹیچر میں کائنڈنس بھی ہے، ٹیچر کے اندر جو ہے وہ مہربانی بھی ہے، ٹیچر کے اندر شفقت بھی ہے، لیکن کیا اسٹوڈنٹ نے اپنے آپ کو شفقت اور مہربانی کا اہل بنایا ہوا ہے؟ صحیح، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. امپلائی ہے، امپلائی یہ چاہتا ہے کہ میری اپریسیشن ہو، صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں امپلائمنٹ میں، جو انداز ہمارا ہے، جو طریقہ ہمارا ہے، کیا یہ اپریسیشن لینے والا ہے؟ یاد رکھیے گا، زمانے میں بہت ساری چیزیں انسان کو صرف چاہت سے نہیں ملتی کہ میں چاہ لوں اور یہ مجھے مل جائے، نہیں، ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. آپ چلیں گے تو کسی منزل تک پہنچیں گے. جیسے مجھے اگر لیپ ٹاپ ہے، اس میں میسیجز اگر دیکھنے ہیں تو میں چاہوں، بس چاہتا رہوں کہ یہ میسیجز میرے سامنے ڈسپلے ہوتے رہیں، تو یوں نہیں ہوگا. اس کو جو ہے نا وہ اس کا ماؤس ہلانا پڑے گا، پھر اس کو جو ہے وہ اس کا کرسر جو ہے یہ جو ہے وہ دبانا پڑے گا، یا اس کا کوئی بٹن دبانا پڑے گا جو میسیجز کو سامنے لے کر آئے گا، اوپر نیچے جو ہے وہ کرے گا. تو ایفرٹس بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو جو اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے یا اس کو کوئی اور چیز جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے، شو کاز مل رہا ہوتا ہے، نوٹس مل رہا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اگر روڈنس ٹیچر کی طرف سے مل رہی ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کا اپنا بھی رویہ اور اپنا بھی انداز اور اپنا بھی طریقہ کار یہ دیکھنا پڑے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ کریم ہمارے حال پہ فضل فرمائے. اور آپ نے اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، اور آپ بولیں یار اس کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ مجھ سے کیسے بات کر رہا ہے، اتنی سختی سے بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سال ہو گیا ہے کسی کے پیسے دبائے ہوئے، 60,000 روپے دبایا ہوا ہے مثال کے طور پر، یا 1 سال ہو گیا ہے آپ نے 10,000 روپے لیے تھے واپس ہی نہیں کیے. بھئی آپ کے نزدیک 10,000 روپے کچھ نہیں ہے، دوسرے کے نزدیک تو بہت کچھ ہے. اور ایک تو خود قصور کرنا اور دوسرا پھر دوسرے کو ہی نصیحت کرنا، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، مثال ہے نا اردو کی. تو اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم جو سامنے والے کا اگر لہجہ تبدیل ہو رہا ہے، رویہ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کے اندر میرا حصہ کتنا ہے. بالکل جی، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بعض کا دوسروں کے لہجے، دوسروں کے رویے یہ ہمارے انداز سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسا ہمارا انداز ہوگا، جیسا ہمارا طریقہ ہوگا، اسی کے مطابق رویہ بھی آ رہا ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کون دیتے ہیں، پھر مزید آگے چلتے ہیں. جی حامل رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی علی سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ روزانہ بہترین موضوعات پر بہترین مدنی پھول ملتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے بد دعا دی ہے اور پھر ٹینشن میں آ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو کس کی بد دعا قبول ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. چلیے جی، یہ بھی شاید اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائے، اور بد دعائیں کیوں ملتی ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اس کام خط بد دعا کوئی بھی نہیں دیتا. جیسے اب میں بیٹھا میں بولوں بھائی یہ ہمارے یہاں کیمرہ مینز ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے پیارے ہیں، شفٹ انچارج ہمارے فیصل بھائی ہیں. اب میں بیٹھا بیٹھا فیصل بھائی کو بد دعائیں تھوڑی دوں گا. پاگل ہی ہوگا جو ایسی خام خواہ بد دعائیں دیتا ہے. اس کو پاگل اگر بد دعائیں دے رہا تو اس کی بد دعا کیا اثر کرے گی، کیا نہیں کرے گی، یہی بات ہے. پاگل بھی ایسے خام خواہ بد دعا نہیں دے گا. یہ بھی بتا دوں میں. اگر آپ ظالم ہیں
ہاں جی، اور سامنے والا مظلوم ہے تو پھر مظلوم اگر بد دعا کرتا ہے تو اس کی تو بد دعا سے بچنا چاہیے نا. ایسی بات بالکل. تو آپ کا رویہ، آپ کا انداز ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی بد دعا دے. اور ویسے خود اگر دیکھا جائے تو ہمیں کسی کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے. بہت پیاری بات. نہیں، یہ اس پر بھی مظلوم کی بد دعا تو مقبول ہی ہے، یہ بھی ایک بات ہے ساتھ میں. سید صاحب نے بڑی پیاری بات کہہ دی ہے، ارشاد فرمائیے سلمان بھائی. اسی کو اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین لیں. اچھا، ہمارے یہاں بڑا عجیب وہ ایک معاملہ ہے، بد دعا پہ فوراً ڈر جاتے ہیں، دعا پہ خوش نہیں ہوتے اتنا. یا اللہ. تو بھائی پازیٹیو رہیں، دعا پہ بھی تو خوش ہو، دعا بھی لوگ دیتے ہیں. تو ایک بات تو یہی ہے کہ ایسے کام نہ کریں آپ کو بد دعا دی جائے. دوسری بات یہ کہ اگر ظلم کریں گے، اگر کسی بے بس ہوا، آپ نے کہا کہ کر لو جو کرنا ہے میں دیکھتا ہوں، یہ تو کہہ دیا آپ نے، اور وہ واقعی میں کچھ نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا نا، زبان بھی نہیں ہلا سکا، تو رب تبارک و تعالی دلوں سے نکلنے والی آہوں کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور جانتا ہے. تو پھر ایسا مظلوم اور بے بس شخص جو ہوتا ہے نا سلمان بھائی، ہاں جی، اس کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے نا اور اس کی آہ نکلتی ہے جی، تو پھر سامنے والے کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ جاتا ہے، اور ایسی بے آواز پکڑ میں آتا ہے اللہ اکبر، کہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ، کہتے سمجھ میں نہیں آ رہا، سب چیزیں صحیح چل رہی تھی، اچانک سے کیا ہو گیا، اچانک سے کیا ہو گیا. وہ ظلم کے واقعات میں واقعہ بیان کیا جاتا نا کہ وہ ایک شخص نے جو ہے کسی مچھیرے سے مچھلی چھین لی تھی، اللہ اکبر، اور اس مچھلی نے کاٹا. ہاں جی، تو وہ رات تو گزر گئی، اس کی درد تکلیف سے تڑپتا رہا. اگلے دن جب گیا تو پہلے انگلی یا وہ جو انگوٹھے میں کاٹا تھا وہ کاٹا گیا، پھر ہاتھ کاٹا گیا، پھر بازو سے ہاتھ کاٹا گیا. پھر اسے خیال آیا کہ میرے ساتھ میں نے یہ زیادتی کی تھی، شاید اس کی آہ لگی ہے. اچھا، جب وہاں پہنچا نا تو اس شخص کو خبر ہی نہیں تھی کہ کیا معاملہ ہے، بھول گیا تھا وہ. کیونکہ جو اس طرح کے نچلے طبقات ہوتے ہیں نا، ان پہ تو ظلم ہوتا ہی رہتا ہے، تو یہ بیچارے ظلم کو یاد رکھیں گے تو جئیں گے کیسے. یہ بھول جاتے ہیں اکثر کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا زیادتی کی تھی. یہ تو اگلی دفعہ آپ جائیں گے تو کہیں گے صاحب آپ ٹھیک ہیں، چائے لاؤں، یوں ہی کہیں گے. یہ بھول چکے ہوں گے بیچارے. لیکن جو ہے نا رب نہیں بھولتا، وہ پاک ہے بھولنے سے. اس سے معافی مانگی اس شخص نے کہ میں نے تمہارے ساتھ یاد دلانا پڑا کہ فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی اور مجھے لگتا ہے میرے ساتھ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دو. اور بہتری بھی ہے یہ دنیا میں معافی مانگ لے. درست فرمایا. تو بد دعا سے ڈرے بھی. اور اگلی بات جو شاہ صاحب نے فرمائی کہ بد دعائیں دینے سے بھی ڈریں. جب دینا ہی ہے تو اچھی چیز دیں. واہ جی واہ. اب آپ کو اتنا ہی اپنے اوپر اعتماد ہے کہ جی میں جو کہوں گا وہ ہو جائے گا، تو اچھا کہہ دو بھائی، کیوں برباد ہو، کہہ دو بیڑا پار ہو، کیوں اس کا بیڑا غرق ہو، کہہ دو اس کا بیڑا تیر جائے، تر جائے، کیا کہتے ہیں آپ پنجابی میں. ہمیں قرآن پاک پڑھاتے تھے قاری صاحب جو ہے نا، ان کا یہ سٹائل ہوتا تھا، ابھی تک یاد ہے وہ ذہن میں. تو وہ پنجابی میں یوں کرتے تھے، جب بھی کوئی بچہ سبق صحیح طریقے سے یاد نہیں کرتا تھا یا کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا، وہ کہتا تیرا بیڑا نہ کر کے تیرا ستیہ ناس نہ ہوئے. تو لگتا ایسا تھا کہ جیسے یہ جو ہے ڈانٹ رہے ہیں اور بد دعا دے رہے ہیں. وہ بد دعا نہیں دے رہے ہوتے تھے، وہ دعا دے رہے ہوتے تھے کہ تمہارا بیڑا غرق نہ ہو اور تیرا بیڑا تر جائے، ناس نہ ہو، یوں بھی کہتے ہیں، یوں کہہ رہے ہوتے تھے. تو یہ کہ اچھی بات، اچھی دعا ہی کرتے رہیں تو انشاءاللہ برکتیں برکتیں ہیں. درست فرمایا. یہ بھی بالکل ایک پوائنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلر دوسری بات بھی ہے، کسی کو بد دعا دینے پر آمادہ بھی نہ کریں، کوئی اس طرح کا کام بھی نہ کریں کہ کوئی بد دعا دے. ایسے فری میں لوگ بد دعائیں نہیں دیتے، فری میں دعائیں بھی نہیں دیتے. دعائیں بھی کسی کام پر ہی، کسی اچھے کام پہ ہی ملتی. تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور مقبول ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ اس بندے کی کہی ہوئی بات، یہ بد دعا اس کی مقبول ہو جائے گی، اس کی مقبول نہیں ہوگی. تو بہرحال ظلم بھی نہ کریں، بد دعائیں بھی نہ لیں. اور ایک طبقہ اگر یوں سمجھ رہا ہے کہ ہم بعض اوقات بد دعائیں دے کے پریشر میں دوسرے کو لا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. اللہ پاک. ایسے آپ کو دیکھیں نا، یہ فقیر جو جعلی فقیر بھیک مانگنے والے، یہ بعض اوقات بد دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو پنجابی میں کہتے ہیں چڑیاں دے آنکھیاں کدی باز نہیں مار دے. یہ بھی بات ہے. اصل میں یہ حضرات تو بد دعائیں دے کر نا اموشنل بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بات ہے جی. تو ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے. ہاں جی.
لیکن یہ کہ بس اپنے اعمال ایسے رکھنے چاہیے کہ جو ہے وہ کوئی مطلب آپ ظلم نہ کریں. مدینہ مرحبا. اور یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں اس طرح سے، یا آپ کو چوکوں پہ، اشاروں پہ، چننگیوں پہ، سگنلز پر مل جائیں گے، تو ان کی بد دعاؤں سے آپ کو خوف زدہ ہونے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے. جو بد دعائیں دے رہے ہیں تاکہ ان کو آپ کیا کریں، پیسے دیں، اس لیے بھیک لینے کے لیے بد دعائیں دے رہے ہیں، تو ان کی بد دعاؤں سے ڈرنے کی حاجت نہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ ہمیں یہ بھی شورٹی نہیں ہے نا کہ یہ فقیر جو ہے وہ صحیح طریقے صحیح مانگ رہا ہے، اس کا مانگنا درست ہے یا نہیں درست ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سیاق و سباق ہوتے ہیں، اس کے جو انداز ہوتے ہیں کہ روز ہی وہیں ملتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو پروفیشنل ہے، لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا ہے. تو اس میں علماء کرام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ احسن انداز سے منع کر دیں، اس کو گالیاں نہ دیں. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی خیر فرمائے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یعنی اس انداز، اچھا وہ بار بار بھی آپ کو کہتا رہے تو بار بار آپ اچھے الفاظ سے ہی اس کو جو ہے وہ منع کرتے رہیں. اس کے ساتھ بھی ہمارا رویہ، اگر ہمارا رویہ اس کے ساتھ ترش ہو گیا، ہم نے اس کو ڈانٹ دیا اور ہو نہ ہو کہ وہ واقعی مستحق ہوا، تو پھر آزمائش والا کام خراب ہو سکتا ہے. احسن انداز میں جو ہے وہ منع کر دیا جائے. ان کو یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس پر ہمارے ولی دعوت اسلامی جناب حاجی بغداد رضا اتاری کا ایک بڑا پیارا سا کلپ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک کہوا ایک دودھ پتی. جی صاحب. ایگزیکیوشن اسسٹنٹ ان پروڈکشن اینڈ شوٹ، یہ ریٹینرشپ بابا دینا ایگزیکیوشن اللہ کے نام سے دینا. ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے اور کنونشنل ڈفرینٹ اسٹریٹجی، یہ دونوں الگ ہیں. سنو بتا رہا ہوں نا، دماغ نہ رکھنا. بابا پیسے دے دو نا. جاؤ بچہ جاؤ، کام کی بات کر رہے ہیں، ڈسٹرب نہیں کرو. بھائی سمجھنا کیا ہے صاحب؟ ایک اور آگے آل ادر پروجیکٹس تعارف شیٹ آپ چھوڑ دیں، ان کو اگنور کر. کیوں بھیا ابھی گاڑی صاف کروا کے لایا ہوں. ارے بھیا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلا جاؤ. یہ ریٹرنشپ آپ کی جو ہے نا ابھی اس وقت میرے پاس بند کر دیں، کام کرتے ہیں. اس کا ہے نا سب سے بہترین حل میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں جو آپ اتنا زیادہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں نا، اریٹیٹ ہونے کے بجائے اس کی وجہ پہ غور کریں کہ یہ بار بار آ کر تنگ کیوں کرتے ہیں، بار بار اتنا زیادہ ڈسٹرب کیوں کرتے ہیں. اس کی جو اصل وجہ ہے جو میں نے غور کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، ہم ان کو اٹینشن دیتے ہیں، بیسک اٹینشن لیتے ہیں نا. سمجھ ٹک 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 بجاتے ہیں. اچھا گاڑی صاف کروا کے لاؤ، بندہ یہ گندے گندے ہاتھ لاتے یوں کر کے نا، بندہ پھر جان چھڑانے کے پتہ کیا بولتا ہے، ٹھیک ہے 10-15 روپے دو جان چھڑاؤ. اچھا میں یہی تو غلط ابھی کام کی بات کر رہے تھے. ریٹینرشپ ہم ڈسکس کر لیں گے. اصل میں ابھی یہ آپ کی اریٹیشن سے غور کر رہا تھا. اصل میں وجہ یہ ہے اسلم بھائی اس کی کہ ہم ان کو جان چھڑانے والے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مانگتے پیسے ہیں، یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک پورا ایک گینگ ہے، اور ہم ان کو پیسے دے کر برائی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ ایز اے سوسائٹی آپ دیکھو کہ آپ چلو پیسے نہیں دے رہے، میں پیسے نہیں دے رہا، جو دوسرے لوگ پیسے دے رہے ہیں نا وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اب پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پیسے مانگنا ہمارا حق ہے، آپ نہیں دے رہے، آپ غلط کر رہے ہو، آپ گناہ کر رہے ہو. حالانکہ ہے یہ کہ پروفیشنل بھکاری کو جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جو پیشاور بھکاری ہوتے ہیں، ان کو دینا منع ہے. لوگ نیکی سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں لوگ، اور تبھی یہ بہت زیادہ اٹینشن سیک کرتے ہیں. اس میں تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کو اگنور کریں، کیونکہ ادھر اگنورنس از دا بیسٹ پالیسی. آپ بولو گے بیٹا جاؤ بیٹا نہیں کرو. کچھ لوگ جان چھڑانے کے نام پر پیسے دے دیں گے، کچھ لوگ ہاتھ جوڑ لیں گے، سنا دیں گے، کچھ لوگ ڈانٹ دیں گے. بھائی بددعائیں دے کے جاتے ہیں، اللہ کرے تم اب یہاں سے جا رہے ہو نہیں دے رہے ہو، ان کی بدوائیں تھوڑی ایسے لگ جاتی ہیں بھائی. اچھا اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کو دے دیے، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، پانچواں آئے گا، کیونکہ یہ پورا ایک مافیا ہے، ایک پورا سرکل، ایک چین ہے. آپ نے ایک کو دے دیا نا، بس اس کے بعد پھر لائن لگ جائے گی، پھر آپ پیسے بانٹتے رہو. لوگ یہ سمجھ کے دیتے ہیں کہ یار ہم کسی صدقہ دے رہے ہیں، ہم خیرات دے رہے ہیں. پاکستانی تو چیریٹیز میں سب سے آگے ہے دنیا میں. وہ اصل میں چیریٹی نہیں دے رہے، وہ غلط کر رہے ہیں. یار آپ صدقہ دینا ہے، آپ نے خیرات کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، چیریٹی کرنا ثواب کا کام ہے، ان کو نہیں دینا ہے. آپ ویریفیکیشن کرنے جاؤ گے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بولو گے اتنا کام ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو
چیریٹیز آرگنائزیشن چل رہی ہیں جو ویلفیئر چل رہی ہیں پاکستان میں، اتنی اچھی اچھی ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں، اچھا کام بھی کر رہی ہیں، آپ ان کو دیں، وہ لوگ دیکھ کر اس کے حقدار تک پہنچائیں گے، اور یہی ہمارے لیے بینیفٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم چندہ دیں یا ہم کوئی چیریٹی کریں یا ہم کوئی صدقہ و خیرات کریں تو صحیح بندے تک پہنچے. تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کو بھیجیں جو ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. یہ میرا اپنا اوپینین ہے. چلو Ignorance is best. مطلب آپ نے فارمولا بتایا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو پیشہ ور بھکاریوں کو بھی نہ تو گالیاں دی جائیں اور نہ ہی ان کے ساتھ روڈ انداز اختیار کیا جائے، بلکہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا یہی انداز لیا جائے، اور جو بغداد بھائی نے انداز بتایا اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی. آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. اور میری نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ آپ ہمیں یہ والا کلام سنا دیں کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. واہ مرحبا. جی میرا نام احمد رضا طاری ہے. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. میری یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. بہت شکریہ. مرحبا. جی ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راما سے. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل مدینہ مدینہ اور مدنی چینل کے سارے سلسلے کیا بات ہے، اور اس وقت جو سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس کی تو کیا بات ہے. میری ایک نعت شریف کی فرمائش ہے، برائے کرم مجھے نعت سنا دیجئے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا. ماشاءاللہ. حسان بھائی میری بھی ایک فرمائش ہے، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یار. واہ واہ واہ. یہ بھی سنائیے، کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے
بہار آنکھوں میں جبی میری ہو سنگے تمہارا راجا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے تمہارا راجا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا راجا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ میرے آقا دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ اور میں قربان میں واری اس عطائے دستگیری پر میرے آقا میں قربان اس عطائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا ایک اور کلام کی فرمائش بھی تھی سفر ہمارا ہو بھی سرکار ہو مدینے کا تو آئیے محمود بھائی کا پڑھا ہوا یہ اسٹوڈیو کلام آپ کو سناتے ہیں سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا تمہارے
جس وقت حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا اللہ کریم ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی باادب حاضری نصیب فرمائے. حاضری اللہ نصیب فرمائے اور باادب حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے. ویسے مہروز بھائی یہ بھی ایک عنوان ہے کہ اللہ کریم سے لقاء، جی ملاقات، اس کو بھی مومن جو ہے وہ پسند کرے، اس کا طلبگار ہو کہ اللہ کریم سے میری کیا ہو، ملاقات ہو. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جو ارشاد ہے حدیث قدسی میں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. اور یقین مانیے مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا اور اللہ کریم کا دیدار جب جو ہے وہ آدمی کرے گا، اور پھر مہروز بھائی اللہ کریم سورہ انعام سنائے گا. اللہ کریم سورہ انعام سنائے گا تو جنت کی ہر شے پر وجہ طاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں. اللہ کریم ہمیں خیر کے ساتھ یہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، اور خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گزار ہے کیا ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. فیروز بھائی اپنا جو سپیریئر ہوتا ہے نا، جی میں ایک سمجھانے کے لیے مثال لے رہا ہوں، یہ بلا تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں، یعنی اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی اس میں تمثیل نہیں ہے. جو سینئر ہوتا ہے نا، جی آپ کسی ادارے میں ہیں، کام کرتے ہیں وہاں پر، جی جی تو پاکستان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ امپلائمنٹ پہ ہی ہے، جی یا بزنس مین بھی ہے. تو جو بڑا بزنس مین ہوتا ہے اس سے جب بندے نے ملنا ہوتا ہے نا کام اپنا حل کرانے کی، تو بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میری اچھی ہی رپورٹ ہو. جی اچھی رپورٹ ہوگی اور اپنے باس سے ملے گا تو اس کو کچھ فائدہ ہی ملے گا. جی اور اگر رپورٹ اچھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، اس پر میرا خیال ہے مزید تبصرے کی حاجت نہیں ہے. تو باس تو کچھ کہے نہ کہے، یہ
الگ بات ہے، یا کر بھی لے گا تو کیا کرے گا، ظاہر سے نوکری سے فارغ کر لے گا اور کیا کرے گا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کے ناظرین ناراض ہو گیا پھر ہمارا کیا بنے گا. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ پاک ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اچھے بندے کہلائیں اور اچھے بندے ہی بنے. ایسا وہ فضل فرمائے کہ جب اس کے اچھے بندوں کا جب شمار آئے اس میں ہمارا بھی جو ہے وہ نام آئے. جو ابرار ہیں، جو اچھے ہیں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. جو اچھے ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور جو فجار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. ہم اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اس کریم سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں. موضوع ہمارا یہ رہا آج کے پروگرام کا، ہمارے لہجے. تو ہمارے لہجوں کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے اور درست رکھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بھی پڑھنی ہے. اسی سے ہمارے انداز جو ہے وہ درست ہوں گے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، اسٹڈی بھی کریں. اصل میں مہروز بھائی ہمارے ہاں مطالعہ ہو رہا ہے، کیا صاحب پڑھ رہے ہیں، خالد بھائی لوگ پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے پڑھنے والے مہروز بھائی بہت پڑھتے ہیں. یعنی آج کے اس ڈیجیٹل زمانے کے اندر بھی جو ہارڈ کاپی بک ہے نا جی، اس کا بھی یوں سمجھ لیں کہ انکار نہیں ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. تو پڑھنا ہے آپ کو تو یہ آقا کریم کی مبارک سیرت پڑھیں، پڑھنا ہے آپ کو تو صحابہ کرام کی سیرت، اہل بیت طہار کی سیرت پڑھیں، تاکہ ہمارا انداز بھی اچھا ہو، ہمارا رویہ بھی اچھا ہو، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں. ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھیں. امیر سنت نے لکھا ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر، یا رب جا کر عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر. یہ پڑھیں انشاءاللہ، اس سے بھی اخلاق، کردار، انداز، مزاج اچھے ہوں گے. ایک تو رویہ ہوتا ہے جو فطرتاً انسان کے اندر ہی ہے، اس کا لب و لہجہ بنا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ وہاں سے وہ لب و لہجہ سیکھتا ہے. اور کچھ جو ہم نے لہجے دیکھے نا، جن کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، نرمی والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، کردار والا، یہ بہت سارے یہ جو لہجے ہیں یہ کوشش کے ساتھ سیکھے جا سکتے ہیں. واہ. ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہم رہیں، ایک ایسے ماحول کے ساتھ رہیں ہم کہ ہمیں یہ اچھے جو لہجے جو ہیں وہ ہم سیکھ جائیں. کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس جو ہے انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے. تو اچھے لب و لہجے کو سیکھنے کے لیے پریکٹس بھی کرنی چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت مالیہ جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم کورس کر لیں، جیسے مدنی قافلہ کورس ہے، مدنی تربیتی کورس ہے، ایسے امامت کورس ہے، دیگر کورسز ہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ان کورسز کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ لب و لہجے سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، وہاں پر یہ لہجے سیکھے سکھائے جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا انوائرمنٹ. اب دیکھیں سب مبلغین کا گروہ ہے، سارے بیٹھ رہے ہیں آپس میں، آپ جناب سے گفتگو ہو رہی ہے. کیا بات. آپ جناب سے گفتگو کر رہے ہیں اور جب کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پیچھے سے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. حضرت آئے تھے، کہتے تھے، فرماتے تھے. یہ مینرز اور یہ جو لب و لہجے کو باقاعدہ یہ ایک فن کے طور پہ اگر سیکھنا ہے نا، اس کے لیے انوائرمنٹ ضروری ہے. اچھے اور نیک ماحول میں بیٹھیں گے، دعوت اسلامی والے مبلغین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اچھے لب و لہجے کے جو ماہر ہیں ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ اچھا لب و لہجہ سیکھ جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الحنان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی، دودھ پیتے بچوں کے ساتھ بھی آپ جناب سے گفتگو کیا کرتے تھے. تو ایسے ہی امیر اہل سنت مالیہ نے ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے. تو اس کے اندر بھی دیکھیں، اس کے اندر بھی لب و لہجہ بھی سکھایا گیا ہے کہ آپ کا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے. تو یہ امیر اہل سنت مالیہ کے مدنی مذاکرے میں بیٹھیں گے، مدنی مذاکرہ دیکھیں سنیں گے. اس کے علاوہ دعوت اسلام کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آئیں گے. انشاءاللہ مدنی قافلے میں راہ خدا میں سفر کریں گے. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اس کی برکت سے یہ جو ہمارے لہجے ہیں نا، انشاءاللہ اچھے ہوتے ہوتے
अच्छे हो ही जाएंगे मरहबा, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात की। और ये अच्छे माहौल की बरकत होती है। अच्छे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, तहजीब याफ्ता लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, इनके साथ अपना ताल्लुक रखेंगे, तो ये जो इनका जो अच्छा लहजा है, जो अच्छा अंदाज है, ये गैर महसूस तरीके में आपके अंदर भी आएगा। जी हाँ, यहाँ हम जो है वो इस वक्त जो है वो 4 मुबल्लिग और एक हमारे नात खान है, ठीक है। मैं अगर मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे ये अर्ज़ करूँ कि किबला शाह साहब सैयद गद्दाफ़ी हुसैन शाह साहब जिलानी, इनके साथ जो एक ताल्लुक है, रिलेशन है, ये कमो बेश अगर मैं यूं कहूं कि अरसा 12 साल पर मुहीत है, तो ये बात जो है ना वो गलत नहीं होगी। और शाह साहब हमारे नाज़िम भी रहे हैं, जामिया मदीना में हम इनके मातहत रहे हैं, ठीक है। तो जो नाज़िम के मातहत बच्चे होते हैं वो उनके बच्चे ही होते हैं और वैसे ट्रीट करते हैं माशाल्लाह मोहब्बत प्यार से। शाह साहब से मैंने आज तक अपने लिए लफ्ज़ तुम नहीं सुना। 12 साल हो गए। मुझे कहा सलमान तुम तो यूं हो, या सलमान तुमने यूं किया है, सलमान तुम ये कर रहे हो। इनका यही एक अंदाज है, एक अच्छा अंदाज है और एक प्यारा जो है वो अंदाज है, ठीक है। अच्छा, खालिद भाई हैं, महरोज भाई हैं। खालिद भाई के साथ एक जो प्रोग्राम के एतबार से देखा जाए तो 2015 से खालिद भाई हम तकरीबन साथ ही हैं। 2015 से 2015 से आज क्या हो गया, 2022 चल रहा है, ठीक है। मुझे नहीं याद इन 7 सालों में खालिद भाई ने मुझे कभी कहा हो यार तुम तो यूं हो, तू तो ये है, तू तो यूं है, तुम तो ये हो, इस तरह कभी मुझसे बात की हो। हालांकि हमारी बड़ी आप देखते हैं साथ ही हैं बैठे हुए। अच्छा, यूं ही महरोज भाई के साथ भी है। तो हम महरोज भाई ने मुझे नहीं याद कभी मुझे इस तरह से ये तू तड़ाक से कभी बात की हो, यानी याद भी। हालांकि हमारी एक दोस्ती है आपस में। तो जो तहजीब है, जो शाइस्तगी है, जो अच्छा लहजा है, ये तू तड़ाक और इस तरह के अंदाज से जो है वो जिनका मुबर्रा होता है ना, इनसे अलग होता है, तो वो फिर हर जगह वैसे ही होता है। वो गुस्से में भी उसने वैसे ही आना है। तो हमारा भी, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा भी अंदाज और हमारे ये अच्छे अंदाज कहाँ से आए हैं? सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से आए हैं। ये अमीर अहले सुन्नत की गुफ्तगू सुन के आए हैं। हमने कोई अपना बाय बर्थ तो हम नहीं लेकर आए ये अंदाज, और हमारे पास ये पहले अंदाज नहीं थे, ऐसे मेरे पास नहीं था। तो ये अंदाज क्या किया है, इसको लेके आए हैं, तहजीब का, शाइस्तगी वाला। हमारे इवन के महरोज भाई के जो है वो इनके अंडर में भी एक पूरा जो है वो एक पूरी टीम है, अफराद का एक गिरोह है, ठीक है। हमारे भी, हम जिम्मेदार भी रहे हैं, मातहत भी रहे हैं, दोनों तरह रहे हैं, आज भी हैं, आज भी वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह का फजल है। तो हमारा भी तू तड़ाक वाला अंदाज ये कभी नहीं रहा। तो ये अंदाज, इससे अगर आपने अपने अंदाज को, मिजाज को, लहजे को, अल्फाज को अच्छा करना है, तो शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की गुफ्तगू को सुनना है, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो है वो रहना है, मदनी काफिलों में जो है वो सफ़र करना है, और इस अच्छे अंदाज को क्या करना है, अपनाना है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रचना और बसना है। महरोज भाई जी, आपने कभी ब्रोस्ट खाया? जी खाया, मैंने भी खाया, हर्ज नहीं बयान करने में, मैंने भी खाया। 2 तरह का ब्रोस्ट खाया होगा आपने, मैंने भी 2 तरह का खाया। मैं एक जर्नल उसकी तकसीम बना रहा हूँ। जी, जर्नल तकसीम। एक वो है कि जिसका आपने खाया होगा, आपको ऊपर से तो उसकी कोटिंग तो अच्छी लगी होगी, लेकिन अंदर से वो क्या होगा, बिल्कुल बेमजा है, कच्चा बेमजा सा, और बिल्कुल कोई जिसमें जायका नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन बाद औक़ात आपने इस तरह का जो है वो बारबेक्यू भी खाया होगा कि उसके अंदर तक जो है वो क्या होता है, जायका, टेस्ट, मसाला ये होता है। तो बाद औक़ात दावत इस्लामी की दीनी माहौल से भी अगर वाबस्ता है, तो बाद औक़ात ऊपर से थोड़ा सा वो बंदा अपना तब्दील कर रहा होता है, लेकिन अंदर से जो इंसान के जो अखलाक हैं, जो मिजाज हैं, जो अंदाज हैं, उनको वो वहां तक असर जाने नहीं देता। तो फिर वो वैसे ही रह जाता है, अंदर से फिर फीका और बदमजा ही रहता है। जाना ऊपर से ही है,
پانی بارش کا زمین کے اوپر سے ہی اندر جاتا ہے, ایسی کوئی بات غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ پہلے اندر سے ٹھیک کر لیتے ہیں پھر اوپر سے ٹھیک کریں گے. اوپر سے ہی ٹھیک ہوگا لیکن کوشش کریں کہ اندر تک ٹھیک ہو جائے, رچ بس جائے. میں اس پر آ رہا ہوں کہ جس طرح ظاہری انداز اچھا ہو گیا ہے, ایسے اپنا اندر کا انداز جو ہے وہ الفاظ کا, لہجے کا, یہ بھی اچھا کریں ہم لوگ بھی. سلمان بھائی صرف 2 کام, جی آپ دونوں کی جو گفتگو تھی سعید صاحب کی اور آپ کی, اسی میں سے صرف 2 کام کر لیں مدنی چینل کے ناظرین. اللہ نے چاہا تو بہت اثر انداز ہوں گے آپ کے لہجے پر. نمبر 1, سامنے والے کو آپ کہہ کر بات کریں. واہ, چھوٹا بچہ ہو, بڑی عمر کا ہو, اپنا ہو, دشمن ہو, بیگانہ ہو, آپ کہہ کر بات کرنی ہے آپ نے, تو یا تم نہیں کہنا, ٹھیک ہے نا. دوسرا جو شاہ صاحب نے فرمایا تھا جمع کا صیغہ استعمال کرنا, سلمان بھائی بڑی بنیادی بات ہے لہجے تبدیل کرنے کے اعتبار سے. دوسرا جمع کا صیغہ, آپ بیٹھ جائیے, آپ کھڑے ہو جائیے, آپ چلے جائیے, آپ چپ ہو جائیے, جمع کے صیغہ. تو اللہ نے چاہا تو آپ کے لہجے میں 60-70% تبدیلی نہ ان 2 لفظوں سے آ جائے گی. کیا بات, کیونکہ بد تہذیبی, سختی, ترشی میں یہ 2 چیزیں مائنس ہوتی ہیں پہلے, اس کے بعد باقی چیزیں ساری آ رہی ہوتی. کیا بات. تو جب یہ ہوں گی نا تو انشاءاللہ پھر وہ نہیں ہوگی, ترشی نہیں ہوگی, سختی نہیں ہوگی, بد تہذیبی نہیں ہوگی. مرحبا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جب گفتگو کرنا شروع کریں نا جی تو اس کی ابتدا سلام سے کر لیں. واہ, بہت پازیٹیو چینج آئے گا انشاءاللہ. کیا بات. سلام کو سمجھیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے, اور پھر جب بندہ اس کے مطلب کو سمجھ کے سلام کرتا ہے نا تو پھر وہ اس سامنے والے کی عزت خراب نہیں کرتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام, سلام جو ہے یہ گفتگو سے پہلے. جب بندہ سلامتی کی دعائیں دے کر بات شروع کرے گا تو پھر وہ اس کا بیڑا غرق کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا, بلکہ امید ہے کہ انشاءاللہ بیڑا پار کرنے کی طرف ہی آئے گا. مدینہ مدینہ. اسلام کے حوالے سے آئیے, آپ کو ایک بڑا پیارا سا ویڈیو کلپ ہے, دکھاتے ہیں. راستے میں جب ہم جاتے ہیں تو کئی لوگ سلام کرتے ہیں, تو کیا ہر ایک کے سلام کا جواب ہمیں پھر دینا چاہیے, کیا کرنا ہے؟ دینا چاہیے کی بات کہیں گے تو دینا چاہیے, ٹھیک. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے سلام کا جواب نہ دیں. ایک ہوتا ہے سلام کا جواب جو واجب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, واجب ہوتا ہے, وہ جدا گانا چیز ہے. وہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ سلام تحیت یعنی ملاقات کا سلام جو ہوتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے. ایک شخص کسی سے ملاقات کے لیے گیا ہے یا کوئی شخص ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا ہے, لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں, اس وقت اس کو جو سلام کیا جاتا ہے تو پھر اس کا جواب یہ دینا واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ چلتے پھرتے اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جواب نہ دے, جواب دے گا. اس سے ادائیگی, سنت کی ادائیگی بھی ہوگی, ثواب بھی ملے گا اس کو. اور دوسرا یہ کہ جواب نہ دینے کے اندر فتنے بہت سارے ہیں. یعنی چلتے چلتے اگر آپ کو کسی نے سلام کیا, اگر اس کی جگہ آپ سلام کریں اور اس کو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ سلام کا جواب یہاں پہ واجب نہیں بنتا, وہ آپ کو جواب نہ دے, تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کو بہت برا لگے گا. عجیب متکبر آدمی ہے, مجھے دیکھ بھی رہا ہے, اور اس کو تکبر اور غرور دیکھیں کتنا ہے کہ مجھے دیکھنے کے بعد, میرا سلام سننے کے بعد مجھے جواب نہیں دے رہا. تو آپ کے دل میں یہ بات آئے گی. تو اسی طرح جو شخص جو آپ کو سلام کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, اس کے دل کے اندر بھی یہ بات آ سکتی ہے. تو یہ فتنوں کو پیدا کرے گا, لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا کرے گا. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی عذر نہیں ہے, سنا ہی نہیں مثال کے طور پر آدمی نے, اب وہ معذور ہے اس حوالے سے, ورنہ بہرحال جواب ہمیشہ دینا چاہیے کہ اس میں ثواب تو ہے ہی. جب آپ جواب دیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بہر صورت ملے گا. اور ہمارا دین فقط یہ نہیں سکھاتا کہ یہ چیز واجب ہے تو یہ کرنا ہے, یہ فرض ہے تو کرنا ہے, یہ لازم ہے تو کرنا ہے. اخلاقیات ہمارا دین, بنیاد ہے ہمارے دین کی اخلاقیات, تو وہ سکھائی جاتی ہیں. جو چیز مستحبات ہوتی ہیں, جن کا کرنا بہتر ہوتا ہے, جن سے بچنا بہتر ہوتا ہے, یہ ہمارے دین کی بنیادی چیزوں کے اندر ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں. تو ہر چیز کو واجب کے پلڑے کے اندر نہیں تولا جاتا, بلکہ کچھ چیزیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں, معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں, جن کا کرنا یہ معاشرتی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے بہت ضروری ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور یہ بھی میرا خیال مفتی صاحب ایک پورا ٹاپک ہے کہ کب سلام کرنا چاہیے, کن کو کس وقت. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, علم دین پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. اب ایسے میں کوئی شخص آتا ہے تو یعنی سلام کرنے کے بھی احکام سیکھنے چاہیے نا, کہ کس وقت وہ سلام کریں, اور پھر خود ہی ناراض ہو کر بیٹھ جائے کہ بھئی یہ درس بھی ہو رہا تھا, یہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا کہ سلام کا مجھے جواب نہیں ملا. تو
یہ سیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے کہیں کوئی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ ہی پوچھ رہے ہیں بالفرض, اب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ اس دوران کوئی آئے تو کیا کرے؟ دیکھیں سیکھنے کی بات تو الگ ہے, ٹھیک ہے, یہ سیکھنا واقعی چاہیے کہ کہاں سلام کرنا ہے کہاں سلام نہیں کرنا. ظاہر ہے کہ جیسے نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم سلام نہیں کریں گے, اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت اسے سلام نہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں بیٹھے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ذکر و اذکار کر رہا ہے تو اس وقت اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. تو یہ سیکھنا چاہیے, لیکن وہ جو پہلا پہلو ہے نا وہ زیادہ اہمیت کا حامل. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ آج کل کون سلام کرتا ہے؟ ایک تو سلام کی ویسے ہی قلت ہے, لوگ سلام کہاں کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو گالی سے ابتدا کرتے ہیں, سلام سے کہاں ابتدا کرتے ہیں. تو یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ سلام کر رہا ہے. اول تو وہ سلام کرنا صحیح آتا نہیں ہے, لیکن جس طرح بھی سلام کر رہا ہے کم از کم سلام تو کر رہا ہے آپ کو, تو آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں. اور دوسرا یہ کہ واقعی سیکھنا چاہیے کہ سلام کہاں کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں سلام کو عام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور ہمارے انداز, ہمارے لہجے, ہمارے مزاج اللہ کریم ہمیں انہیں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی رضا کے لیے اللہ کریم ہمیں یہ اچھے لہجے اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کھلے